حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، رواہ الترمذی۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا گیا کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس کے عمل کے لیے میدان اور موقع ہمارے سامنے فوراً ہی ہے، تو سننے کی ہر ایک بات میں توجہ کے ساتھ دل میں یہ نیت ہو، دل میں یہ عزم ہو پکا، جو سنیں گے فوراً عمل کا موقع آئے گا تو عمل کریں گے، اسی نیت سے سنیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پوری زندگی ہم عمل کرتے رہیں گے دین کی ان باتوں پر، خاص طور پر۔ ذی الحجہ کی 90 تاریخ، جیسا کہ پہلے بھی بتایا، ذی الحجہ کی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان میں سے جو 9 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس دن کو بولتے ہیں یوم عرفہ۔ حجاج جو گئے ہیں سعودیہ، وہاں مکہ مکرمہ کے اندر ان کے حساب سے، جیسا کہ چاند دیکھنے میں ایک دن آگے پیچھے جیسا ہوتا ہے نا، ایک دن پہلے وہاں نظر آ گیا، ایک دن کے بعد یہاں چاند نظر آیا، ویسا عرفہ کا دن بھی ایک دن پہلے ان کا ہو جائے گا، ایک دن کے بعد یہاں ہمارے اعتبار سے، ایشیا کے اعتبار سے یہاں ہم کو عرفے کا دن ہوگا۔ عرفے کا دن، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی تھی، بات کرتے کرتے اندازہ ہوا کہ سامنے والی جو عورت ہے روزے میں نہیں ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھے کہ روزے میں نہیں کیا، آج عرفے کا دن نا، رکھنے کا معمول نہیں کیا؟ تو انہوں بولے نہیں، میں دور سے آئی نا مدینے کو، ہمارے وہاں سے نکلنے کے وقت میں یہ ارادہ تھا یہاں کا کہ عید کا دن رہے، تو عید کا دن رہنے کے ڈاؤٹ میں روزہ نہیں رکھی، یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کا جو 10 ہے نا، 10 تاریخ وہ عید کا دن ہو، تو یہاں کہتے بھی عید کا دن رہے گا کہ کہہ کے بول کے ڈاؤٹ میں روزہ نہیں رکھی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بہترین بات، بہترین رول، ایک فائدہ ہو، کیا بولے؟ جس دن تمہارے علاقے میں لوگ عرفے کا دن مناتے ہیں وہ عرفے کا دن ہے، جس دن تمہارے علاقے میں عید مناتے ہیں وہ یوم النحر ہے، وہ عید کا دن ہے تمہارے لیے۔ اب بات صاف ہو گئی۔ لوگ اس وقت میں فتنہ مچانے والے لوگ بڑے بڑے نوٹس لگائیں گے، لوگ پمفلٹ تقسیم کریں گے، لوگ پریشان کریں گے کہ عرفہ کا دن بولے تو وہاں حاجی عرفے کے میدان میں کس دن جمع ہوتے ہیں کہ وہ دن نہیں، کون سے علاقے میں ذی الحجہ کی 1 تاریخ چاند دیکھ کر 9 تاریخ تب آتی کہ اس ملک والوں کے لیے 9 تاریخ ہے عرفے کا دن۔ عرفے کا دن بہت زیادہ فضیلت والا دن، بڑی فضیلت، اس کے بارے میں علیحدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بولے ہیں، اللہ تعالیٰ والشفع والوتر بول کے اس کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عرفے کے دن سے زیادہ شیطان کسی اور دن ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، اتنے زیادہ بڑی تعداد کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفے کا روزہ ہے نا، عرفے کا روزہ عید سے 1 دن پہلے، ہمارے حساب سے پیر کو عید بولے تو اتوار کو عرفہ، عرفے کا دن سنڈے، تو عرفے کے روزہ یہ 2024 کے حساب سے بولتا ہوں میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ایئر پاسٹ گزرا ہوا 1 سال، آئندہ آنے والا فیوچر میں، مستقبل میں آنے والا 1 سال، 2 سالوں کے معمولی بات کیا ہے؟ گزشتہ سال پورا سال میں چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کتنا کر دیا کہ وہ سارے کے سارے نیکسٹ فیوچر میں آنے والے، نیکسٹ سال، نیکسٹ ایئر میں زندہ رہے تو بھی برابر، میں مر گیا تو بھی برابر، دونوں صورتوں میں مجھے بینیفٹ، زندہ رہا تب بھی معاف، اگر انتقال ہو گیا تب بھی مغفوراً، سارے گناہ بخشے ہوئے انداز میں، بخشے ہوئے ہونے کی حالت میں میری موت تھی، 1 سال پچھلے 1 سال آئندہ، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا بول کے مجھے پورا بھروسہ ہے، انی احتسب علی اللہ بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
कैसी आजिज़ी के साथ रो कर तजर्रु के साथ गिड़ गिड़ा कर अल्लाह के रसूल दुआ की रिवायतों में है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं वो हज के अमाल के अंदर बताए तो मुनासिब रहेगा। अरफे के दिन आप अच्छा याद रख लो, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली अरफे के मैदान में ऐसा रोते हैं। अरबी में लिखकर है, एक बच्चा मर गया तो शौहर पहले से मर गया, बच्चा मर गया, बेवा औरत कैसा रोएगी, कैसा बिलक कर, कैसा बिला कर रोएगी कि ऐसा रोते हैं हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। देखने वाले दूसरे साहिब है ना, उन्होंने जाकर पूछे कई को ऐसा रोते हैं हज़रत? आज अरफे का दिन, अल्लाह ताला को मना लेने का दिन, हमको अपने आप को, हमारी गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर लेने का दिन। तो उन्होंने पूछे हज़रत आज का दिन सबसे बड़ा बदबख्त, वेरी बैड पर्सन कौन हज़रत? सबसे ज़्यादा बुरा आदमी कौन हज़रत? हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बोले आज कौन ये समझता है कि मैं दुआ करे तभी अल्लाह मुझे माफ़ करने का जाता, करिया मुझसे कामा कम क्या मैं क्या नहीं कर पाऊँ मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करने के जाता, ऐसा कौन सोचता कि उससे बड़ा बदबख्त पूरी दुनिया में कौन भी नहीं। कितना भरोसा करना हमारे दिल के अंदर यानी होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपको, ये भरोसा आप अपने दिल में, अपने घर वालों के दिल में पैदा करेंगे। आप बोलेंगे तो उनको मालूम होगा ना, वरना उनको नहीं मालूम होगा। आप जाकर बोलेंगे, आप उनको समझाएंगे, उनके माइंड सेट करेंगे, उनके दिमाग को बताएंगे कि देखो आज ऐसा है, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट, उस दिन रोज़ा रखकर उस दिन हम दुआ करेंगे। हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी, मशहूर सहाबी, अरफे के मैदान में है। वो ज़माना आजकल तो गुलामों का ज़माना नहीं, वो ज़माना गुलामों का ज़माना था। किताबों में लिखकर है 100 गुलाम हमारे ज़माने में अड़ीमई बोलते नहीं, अड़ीमई वो सब क्या भी नहीं है आजकल दुनिया में, वो सब ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरे एतबार से इंसानों को आर्गन्स को किडनैप करने का भी बेचने का भी सब चल रखा है। लेकिन इंसान को गुलाम बनाने का वो तो नहीं कर को बज़ाहिर बोलते। एक ज़माना था जब इंसानों को ख़रीदते थे, बकरे गाय मंडी में जाकर कैसा खरीद को लाते कि वैसा इंसानों को खरीदते थे। एक आदमी खरीद कर अपना मेरे पास तो रन्ना सो खा लो को पी लो को मेरा काम कर रखना ऐसा भी रखे जा। इस्लाम कुरान में हदीस में क्या बोलते, ऐसा तुम्हें ले लिए तो आज़ाद करो, आज़ाद करे तो इतना ज़्यादा सवाब तुम ना बोलते। सबसे पहले इस्लाम मुझे बोले ये चीज़ कि एक इंसान और एक इंसान को गुलाम बना को, अपना गुलाम बना को रखना नहीं। அடிமையாம் ஆக்கி ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதனை அடிமையாக ஆக்கி வைத்திருக்க கூடாது. விடுதலை செய்தால் அவனுக்கு நிறைய சலுகைகள், நிறைய அந்தஸ்துகள் அவனுக்கு கிடைக்கும் என்று இஸ்லாம் தான் உலகத்திலேயே முதலாக ஊக்குவித்தது इस्लाम தான். तो एक तरगीब देता है इस्लाम। तो उन्होंने क्या करे, हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम 100 ज़बह करने के लिए जानवर आए उनके पास, 100 गुलाम हैं, इन गुलामों को आज़ाद करें, इन गुलामों को आज़ाद करें। वो अरबी दुआ देखो उनकी क्या प्यारी दुआ। उन्होंने बोलते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उअतिकु रिक़ाबा अबीद, या अल्लाह ये जो गुलाम है ना 100 गुलाम, इन गुलामों की गर्दनों को मैं मेरी मिल्कियत से आज़ाद करता हूँ, विडुदலை செய்கிறேன்। फ़आतिक़ रिक़ाबी फ़आतिक़, या अल्लाह इसके बदले में मेरी गर्दन को तो जहन्नम से आज़ाद कर देना, नरकत्तिलिருந்து என்னை விடுதலையாக்கி விடு या अल्लाह। ये क्या कैफियत, अल्लाह अकबर, कितना भरोसा इंदर है। तो देखो आज हमें पैसा क्या भी खर्चा करने का नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं उस दिन रोज़ा रखकर हम खूब दुआ करेंगे, हमारे अपने ख़ानदान वाले पूरे आलम के वास्ते उस दिन दुआ कबूल होने का बेहतरीन दिन, तो दुआ करेंगे। जो लोग थे ना ये सुनकर बिल्कुल वो ईमानी ताजगी जोश आ गया, ऐसा रोए रो कर पूरे लोग चीख को दुआ करे। अरब ना वहाँ के तो चीख कर दुआ करे करते। वो दुआ के भी प्यारे लफ्ज़ मैं वो सुनाना चाहता हूँ आपको। वो लोग कहने लगे रब्बना हाज़ा अब्दुका, ए अल्लाह ये जो हकीम बिन हिज़ाम है ना, इन्हों भी तेरे एक बंदे छे, इन्हों तेरे एक बंदे यानी तेरा एक गुलाम, कद आतक़ा व रिक़ाबा अबीदिही, इन्हों क्या करे अपने पास जो गुलाम थे उन सब की गर्दनों को आज़ाद कर दी। व नहनु अबीदुका, या अल्लाह हमें सब तेरे गुलाम अल्लाह, फ़आतिक़ रिक़ाबना, हमारी गर्दनों को तो जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। ईमान वाला खरबूजा को देख कर रंग लाता बोलेंगे ना, वैसा ईमान वाला ऐसी चीज़ों को देखकर रंग असर कबूल करना। उसके दिल के अंदर अगर ईमान है बोले तो एक दूसरा आदमी अमल सालिह करता, नेक काम करता बोले तो उसका असर कबूल कर लेगा। खैर अरफे के रोज़े के बारे में जो मुझे बताना था वो ज़रूरी बातें ये थी। हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सब जानते शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल आमाल के जो आतर हैं, बहुत बड़े शेख, अरब लोग मान लिए सो इतने बड़े मुहद्दिस, मदीना मुनव्वरा में सब थे, सो हदीस पढ़ाए, सो बहुत बड़े शेख अल्लाह के वली हिंदुस्तान के। इन्हों अरफे के दिन रोज़ा रखेंगे, इफ्तार के वक्त में खाली एक प्याली, वहाँ बोलते सो ये यूपी के अंदर सभी एक प्याली, एक कप बोलो ना हमारे हिसाब से, एक कप चाय
ایک کپ ایک پیالی بس اتنا پئیں گے افطار میں. اب رات افطار میں کیا بھی نہیں, رات کا کھانا کر کو کیا بھی نہیں, ایسا پیٹ معمول چپنے کا. پوچھتے ہیں لوگ, نہیں افطار میں لے رو نا, صبح سے روزے میں تھے, سب پیٹ خالی تھا, ابھی ذرا زیادہ لے رو نا, کیا تو بھی کھاؤ پیو نا, گنجی بڑے کر کیا تو بھی گھرنا نہیں, کیا رات کا کھانا کر کو وہ والے گھرنا نہیں, کیا کیا بھی نہیں تو کیسا. تو انہوں بولیں گے نہیں کل کے دن سے یعنی صبح کے دن سے کہ تو عرفے کے بعد سے 10 11 12 ذی الحجہ کی 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ قربانی کے 3 دن نئے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے ایام اکلم و شرب و بیعان بول کے, کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کا دن بول کے. کھانے پینے کا دن, یہ کھانے پینے کا دن ہے. اللہ ہم کو دعوت کرتا ہے, ہمیں اس کے مہمان, اللہ میزبان. اللہ یہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرو کھاؤ کر کو بولتا ہے. سو اللہ کی دعوت کو میں اچھی طرح سے کھا کر اپنے جسم کو اس کے ذریعے سے پیٹ کو میں بھرنا چاہتا ہوں. آپ کو انداز سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایسے بھی عشق کی باتیں کتنی محبت تھا اور ان چیزوں میں کتنا بھروسہ ہے, تو یہ بات آتی ہوئی. خیر روزہ رکھنا چاہیے. ان 3 دنوں میں خوشی سے کھاتے پیتے رہنے کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا. اس کی تفصیل بھی میں گزشتہ بار بھی بتایا. دوسری چیز جو بتانا ہے تکبیر تشریق کے بارے میں. وہی عرفے کے دن سے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب. اب 9 تاریخ عرفے کا, یہ 9 تاریخ ہے, 10 تاریخ 11 12 13 یہ ہوا, یعنی عرفے کا یہ دن ہو گیا, عید کے دن, اس کے بعد کے گوشت کے وہ قربانی کے 3 دن کر کے حساب 13 تاریخ. یہ 9 تاریخ سے گویا 20 پر 3 فرض نماز, 20 پر 3 فرض نماز, 4 دن کے کمپلیٹ 5 نمازیں, اور لاسٹ دن کے عصر تک 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک 3 نمازوں میں گویا 13 تاریخ کو وہاں تک تکبیر تشریق ہر مسلمان بالغ مرد ہو عورت ہو. ہاں ڈفرنٹ اتنا آتا ہے, مردوں کو بلند آواز سے بولنا. کیسی بلند آواز؟ چیخنا بھی نہیں ہے, چیخنا بھی نہیں ہے, آہستہ آہستہ بولنا بھی نہیں ہے. لوگوں میں غلطی ہوتی ہے, یا تو بعض لوگ اپنے آپ کو ذرا ڈیزنٹ سمجھ کو کیا کرتے, بولتے ہی نہیں, یا تو دل میں بول لیتے اتنی آواز کہ خود ان کو بھی سنائی نہیں دیتی, یہ بھی غلط. اور چیخ کو بولنا, ایک دم چیخنا بھی حکم نہیں ہے شریعت میں. میڈیم آواز میں, نارمل جو آواز رہتی اس آواز میں بولنا. عورتیں بالکل آہستہ آواز سے بولیں گے. اسلام میں ان کے پردے کا اتنا خیال کیا گیا, عورتوں کی آواز, وہ آواز بھی پردہ. آج کسی دکان میں کسی چیز کو کم کرنے کے لیے بھی عورتیں بات کرنے لگتی, عورتیں, اللہ اکبر, یہ دوسرا عنوان ہو جائے گا. اسلام میں پردے کا اتنا خیال کیا گیا ہے. خیر تکبیر تشریق, تکبیر تشریق حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, پہلے بھی بتایا میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مینا کے میدان میں اپنے ٹینٹ میں ہیں, بلند آواز سے تکبیر, پورا کا پورا ماحول تکبیر سے گونج اٹھتا. بازاروں میں جاتے رہتے اچانک تکبیر زور سے بولیں گے, تو ان دنوں میں ذہن میں ہم یہ رکھ لینا کیسا وہاں حاجیاں لبیک بولتے ہیں کہ ویسا ہم نہ دیا گیا ہے اسے. بہت جوش کے ساتھ چلتے پھرتے, یعنی افضل ہے نا تسبیح کتنا بولنا کا تو بھی بولے جا, واجب کچھ میں آپ کو بولے ایسا, ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی وہ کہتے ہیں رہنا افضل ان دنوں میں. وہ تکبیرات کے ایام تشریق کر کو بولتے سو, تکبیر تشریق کے دنوں بول کے. اسی طرح سے تیسرا جو عنوان, ابھی وقت چونکہ ہو جاتا ہے, تیسرا جو عنوان مجھے بولنا ہے بہت ضروری ہے, وہ ہے قربانی. قربانی کیا ہے؟ یہ قربان کا معنی 600 اللہ کی نزدیکی حاصل کر لینا. قرب بولتے ہیں نا, قرب نزدیکی کو بولتے ہیں, اللہ کی نزدیکی حاصل کر لینا. انسانیت کی تاریخ کب سے ہے کہ کب سے انسان کی تاریخ ہے کہ اسی وقت سے قربانی بھی ہے. سب سے فرسٹ انسان حضرت آدم علیہ السلام, ان کی اولاد قربانی دیے بول کو قرآن میں تذکرہ ہے. معلوم ہوا انسانیت کا اور قربانی کا دونوں کا آغاز ایک ساتھ ہوا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. وہیں سے شروع ہو گئی قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک واقعہ جو پیش آیا, ایمان کا پرجوش جو واقعہ پیش آیا, اس واقعے کی وجہ سے اس کی حقیقت اور اچھی طرح سے واضح ہو گئی. قربانی کا مطلب کیا بولے تو, میں اپنی پسند کی ساری چیزیں سامنے والے کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے, اس پوری فیملی کے عمل سے, حضرت حاجرہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام, سب کے عمل سے یہ سمجھ میں آیا. اب میرے اور آپ کے دل میں جذبہ کیا ہونا, اس کائنات کا, اس پوری دنیا کا, یونیورس کا ہر ذرہ بھی, بڑی سے بڑی چیز, چھوٹی سی چھوٹی چیز, میری پسند کی ناپسند کی کون سی چیز بھی اللہ پوچھے, اللہ کو راضی کرنے کے واسطے سب کچھ دینے کے لیے میں تیار ہوں.
ہمارے اکابر کتابوں میں لکھو ہیں ہمیں جانور کو ذبح کرتے ہیں کچھ بھی نہیں، سمپل مثال بولتا ہوں میں، جانور کو ہمیں ذبح کرتے اس وقت کتنا بے بس دکھتا جانور، یا ایک میت ہے لاش ہے اس کو نہلاتے لوگ، ایک میت ہے لاش کو نہلاتے، کیسا وہ ہمارے ہاتھ میں بے بس، ہمیں کدھر لڑکاتے کہ ادھر، اٹھائے تو اٹھنے کا، بیٹھے تو بٹھائے تو بیٹھنے کا، کیا ہمیں کرتے کہ وہ اس کا کیا بھی آپشن نہیں چلتا نہیں۔ جانور کو ہمیں باندھے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، لڑکا دیے، ذبح کرتے، اس وقت جانور ہے نا، ایک ہمیں بولتے ہیں نا معمول اردو میں مونی سے جانور کر کو، یہ مونی سے جانور اللہ کے واسطے انہیں کیا کرنا اس کے اوپر فرض تھا کہ وہ کرتا ہے، وہ یہ مونی سے جانور اللہ کے واسطے قربانی انسان دیں گے تو ذبح ہو جانا کر کو، اللہ اسے وہ آرڈر دیتے وہ کام میں ہونے برابر ڈھنگ سے ہیں، ہمیں ایک سیکنڈ کے واسطے سوچنا میں برابر ہوں کیا، مجھے عقل ہے، بات کرنے کی طاقت، صلاحیت، مال سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جانور اس کے اوپر کیا فرض تھا کہ وہ کرتا ہے نا، میں اللہ کے واسطے بول کر اپنے آپ کو، اپنے ٹائم کو، صلاحیت کو، مال کو یوز کرتا ہوں کیا۔ دوسری چیز، اس وقت جانور جس طرح سے فرما بردار ہو گئے، ہمیں کاٹتے ہیں وہ کٹتا ہے، ذبح ہوتا ہے، کتنا بالکل انڈر ہمارے ماتحت ہو گیا کہ ویسا میں ہوں کیا اللہ کے پاس۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ لفظ بھی بہترین لائے، اسلما تو کیا معلوم، گردن کو زمین میں نیچے رکھ ڈال کو سرنڈر ہو جانا، سرنڈر ایسا، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں سرنڈر کر دیے، کون، باپ بھی بیٹا بھی، ابا کیا اللہ اتنی تمناؤں کے ساتھ بچہ ہوا سونا نہیں، سرنڈر ہو گئے، اللہ تیرا آرڈر ہے کیا، ٹھیک ہے، بیٹا بھی کیا اللہ میں کیا غلطی کر ڈالے، آلریڈی ابا سے جدا کوئی اتصال ہوئے سو بس نہیں کیا، وہ ایک سزا نہیں کیا، اب ابا کہہ کے آنکھوں ہی ذرا ابا کے ساتھ رہیں گے نہ دیکھے تو اب آتے ہی کاٹو کر کے بولے ہے کہ اللہ، انہوں بھی نہیں، اسلما یہ اسلام کا تو ہمیں بولتے ہیں نا ایمان، اسلام کا معنی فرما برداری، سرنڈر، اللہ کے سامنے پورا سرنڈر ہو جانا۔ دوسرے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں پھر بھی ذہن میں آتا ہے تو یقیناً تمہارا فائدہ ہوگا، ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے اس انڈیا کے اندر، ہمیں دیکھتے رہتے ہیں لوگ کیسا اپنا کون سا کہ ایک مذہب نان مسلم میں، اپنے مذہب میں اپنے گاڈ کو ان کے تصور کے حساب سے خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کرینا میں لٹکتے لوگ، اپنی چمڑی کو سوراخ کر کے لٹکتے لوگ، اللہ کو یہاں سے چبا کر یہاں نکال لیتے، اپنی زبان کو چبا لیتے، کتنے دور سفر کر کو جا کو بال سر کے بال نکال کر آتے، گرمی کے دن آئین تم نہ سمجھ میں آتا، میرے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ، آئین گرمی کے دنوں میں چپل نہیں سے چل کو جاتے، ان کا اپنا ایک رہتا، وہ مندر کو جانا، فلاں کو جانا، ایسا جانا، ایک انداز میں جانا، سو بولو ٹھٹرتی ہوئی سردی رہتی، ہمیں معمول سے نہیں، بالکل جرکن یہ وہ سب پہن کو رہے تو بھی ہم ٹھنڈ ہو لگ رہتا، ویسا بالکل صبح کے 4 بجے رات میں چل کو جاتے رہتے کھلے، اس میں بالکل اوس کیا حالت رہتی ویسے اس میں جاتے رہتے، انہوں سمجھتے ہیں سو باطل میں حق نہیں، باطل، لیکن اپنے حساب سے ہمارے گاڈ کو خوش کرنا، وہ اسٹیچو، وہ مورتی، اسے خوش کرنا بول کو کیا کیا نہیں لوگ کرتے، ہمارے اللہ اکبر، ہم نے کتنی عزت دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ بولے ہیں ہمیں انسان کو عزت دیے کر کو اللہ بولے، دیکھو میری خوشی کے واسطے تو کر کو اللہ بولے ہیں، سو چیزیں ہمیں مین چیز یہ مہینے میں ہونے کی 2 عبادتیں، حج، قربانی، دوسری عبادت ہوئے تو بھی میں بولے ہمیں ذرا تو بھی سمجھ میں آتا، عقل کو لگتا ہو یہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے واسطے بھوکے رہنا، اثر کا لاجک سمجھ میں آتا، لیکن ایک جگہ کو جانا، لاکھوں کا سفر کر کو جانا، وہ میدان میں رکنا، وہاں ذرا چلنا، یا ایک راؤنڈ مارنا، یہ سب چیزوں کو سوچ کو اسے جا کو کیا، اس میں جا کو اللہ کو کیا ملتا، نہیں، صحیح میں اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنا بول کو تیرے دل میں رہتے تو یہ کرے گا، لاجک سمجھ میں نہیں آپ کو کرتا دیکھ، وانس تیرے ایمان کی جانچ، ایگزام ٹیسٹ اصل وانس تو اصل میں جیتتا ہے، سوچ لاجک سمجھ میں آ جا کو کرتا ہے تو تیرے دل کو تسلی ہے کر کے تو کرتا ہے، شیطان نا اس کے لاجک یہ سمجھ میں آیا، سو آگ سے میں پیدا کیا گیا ہوں بولے تو میں انہوں آپ کو منجے سجدہ کرنا سنا، میں جھکنا نہیں نا مٹی کے سامنے، تو لاجک سمجھ میں نہیں آیا، ایسے چنکار کریا سو، آج کوئی مسلمان قربانی کرتا ہے تو اس کا مطلب میں بولتا ہوں غلط نہ سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر صحیح معنی میں ایمان ہے، تو لاجک سمجھ میں نہیں آئے تو بھی اللہ کے حکم کے سرنڈر ہو جانا، اللہ کے حکم کے سامنے، یہ اسی کے بس میں ہے، ایک آدمی بولتا میں قربانی کرتا نہیں، پیسے ہی سوچ، لیکن یہ ویسٹ نہ، ایسا نہ ویسا نہ کر، تو یہ سمجھنا انہیں میں کرتا نہیں کر کو بولنے کو، اللہ تجھے توفیق دی نہیں، سمجھ جا تجھے اللہ وہ توفیق دیے نہیں، کتنا کیا زبردست عبادت کر، اللہ روایت کے اندر آتا ہے، میں قربانی کے فضائل بول دیتا ہوں، بات آئی تو آئی، قرآن کے اندر ہے فصلی لربک وانحر، حضور کو بولا گیا نماز پڑھو، جیسا نماز خالص 100% اللہ کے لیے، ویسا قربانی بھی صرف اللہ کے لیے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے،
اسی لیے دیکھو وہاں پر بھی دعا جو قربانی سے پہلے کی دعائیں ہیں نا، اس میں انی وجہت وجہیہ، ہمیں نماز کے ٹائم میں پڑھنے کا معلوم ہونا، نماز سے پہلے اپنے دل کو مکمل اللہ کی طرف کرنے، وہاں اس دعا انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جو آیت ہے نا دعا کے طور پر، اسی دعا کو وہاں بھی رکھو ہے، یہ بتائیں گے ہم نہ ذہن وہاں جان دے بول کے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض، جانور کو ذبح کرتے ہیں ہمیں، فرسٹ ڈراپ خون کا ایک ڈراپ، ایک قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس کا کیا مقام مرتبہ ملنا کہ وہ مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت، ایک قطرہ گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کس کی طرف سے یہ قربانی ہوتی کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے، بولے تو کتنی بڑی خوش نصیبی۔ کون تو بھی آدمی دین سو رکھو اور پیسہ کہ میں پیسے بچا لے گا تو بچا لیا سو نہیں، اللہ محروم کر کو رکھا ہے کر کو سمجھنا، اپنے آپ کو غیرت ہے کر کے بولے تو سوچنا نہیں میرے پاس پیسے ہے تو دینا بول کے۔ کتنے غیر مسلم، ایک غیر مسلم سنیا زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں کے پاس ایسا ہے کرتے بول کے، وہ زمانے کا واقعہ، ایک عیسائی تھا، انہیں سوچا میں کیسا بھی تجارت کا سامان بھیج کو رکھا ہوں میں، اب کنٹینر میں فلائٹ میں سب جاتے نا، ایسا میں ایک دوسری کنٹری کو بھیجا ہوں میں، میرا ایک آدمی غلط جاتا ہے، اتنے مال کی زکوٰۃ دیکھو، چکر کو دیکھتا ہوں کہ جانے کا راستہ بڑا رسک والا راستہ، رسک بھرا ہوا راستہ، واپس آنا سیف آنا کیا بھی گارنٹی نہیں، اتنا سیف کر کو زکوٰۃ دے ڈالے تو مال کو اتنا سیف ہو جاتا، اللہ کر ڈالتے کر کو بولتے ہیں نا، چکر کو دیکھیں گے، ہو گیا تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، سیف آ گیا تو یہ سوچ کو نکاح کیا، وہ جو مال انہیں بھیجا ہے اس کا حساب کر کو مسلمانوں کے جیسے زکوٰۃ دے دیا، ایک خط پہنچا اسے، جو یہ بستی سے پورا تاجروں کا بزنس مین کا قافلہ گیا نا، پورے راستے میں لوٹ لیے گئے، قزاق جو لٹیرے رہتے ہیں نا لوٹ لیے گئے، انہیں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیا رہی ہے گیا سو گیا پورا، یہ الگ میں کیا کی زکوٰۃ دیتا ہوں کرتا ہوں بول کو سوچ کو دیا، یہ بھی گیا نا میرا لاس نہ بول۔ اور ایک خط آیا دوسرے دن، اس میں لکھو ہے میں تمہیں مجھے مال دے کو بھیجے نا، میں ذرا وہ جگہ وہ بستی کو جگہ میں کراس ہونے کے ٹائم میں ذرا پیچھے ٹک گیا میں، باقی پورا کا پورا بزنس کا جو قافلہ تھا پورے کے پورے کو لوٹ کو چلے گئے تھے، اس ٹائم میں وہاں جا کو پہنچا، تمہارا عمل پورا کا پورا 100% میرے پاس سیف ہے، تم نے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کر کچھ ایک خط بھیجتا ہوں میں، پوری کی پوری فیملی کے ساتھ آ کر مسلمان ہو گیا حضرت کے پاس۔ یہ یقین ہے میں بولتا ہوں ہمارے دل کے اندر آنا، قربانی دینے کی وجہ سے ہمارے پاس جو مال ہے نا، اس مال میں برکت، اس مال میں اضافہ ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا مال ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، انہیں بولے میرے پاس 12 بکریاں ہیں۔ اچھا 12 بکریاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اچھا زبردست کما لیتا ہوں، مہینہ 50,000 کر دوں، وہ حساب سے دیکھے تو کیسا بھی میں 12 لاکھ ایسا کما لیتا ہوں میں۔ اچھا پرواہ نہیں نا، کہاں ذرا دیکھ، میں بھی تمہارے بکروں کو دیکھتا ہوں، آ کو دیکھا دیکھے تو 13 ہے۔ پوچھا کہتے ہیں کیا 13 ہے نا، تمہیں 12 جو بولے نا، وہ ایک کو چھوڑ دینا، وہ ایک سے ہونے والے بچے زکوٰۃ کے واسطے، قربانی کے واسطے کر کو میں اس کے واسطے ایک کر کو رکھ دیا سیف کر کو، وہ ایک کی وجہ سے 12 سیف سے ہیں، وہ ایک سے کیا کرنا ہے کہ قربانی زکوٰۃ میں وہ کرنا چھوڑ ڈال پڑے، تو یہ 12 بھی میرے پاس نہیں رکھ رہے ہیں۔ مسلمان کے دل میں یہ رہنا سو خیال نا کہ جو قربانی کا ہے، صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، یہ میں برابر نکالتا رہوں گا، باقی پورا کا پورا مال پاک اور سیف محفوظ، نہیں تو یہ پورا کا پورا مال کب کی چلا جائے گا، اس کے اندر بے برکتی آ جائے گی۔ مسائل قربانی کے مسائل انفرادی بھی اجتماعی بھی، جو مشترکہ قربانی کرانے والے ہیں ان کو بھی، انفرادی دینے والے بھی، مسائل کو جاننا چاہیے۔ کتابیں ہیں آپ کے پاس، اردو کتابیں، فتاوی کی کتابیں ہیں، وہ پڑھو، نہیں تو علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس پوچھو۔ اپنے اندازے سے ہرگز تمہارے اپنا عمل بھی کسی اور کو بھی مسئلہ نہ کو بتاؤ، ہرگز دوسروں کی عبادت کو برباد کرنے کا گناہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت کریں۔